لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے، ایک کمرہ چھوٹا ہے اور اسی کمرے میں ہمارے بچے سوتے بھی ہیں اور وہیں ہم تہجد پڑھتے ہیں، تو جب ہم تہجد پڑھتے ہیں تو ہمارے سرہانے کی طرف ہمارا بچہ سویا رہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمارا تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ سامنے بچہ سو رہا ہے اور اسی کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، تو یوں بچہ سامنے سویا رہے تو سجدہ کرنا اس طرف کیسا، تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک تو قابل مبارکباد ہے، یہ ہماری اسلامی بہن ہے جنہوں نے سوال کی ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ الحمدللہ تہجد گزار ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، خصوصاً صحت کی، سلامتی کی اور ایمان کی سلامتی کی آپ ضرور ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تہجد میں جب آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ کریم آپ کے تہجد کو اور تہجد میں مانگے جانے والی آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے ان کے لیے جو بڑے بڑے گھر بنا کر کے آرام سے سوئے رہتے ہیں۔ کبھی چھوٹے گھر والوں کو بھی دیکھیں، کمرہ چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ تہجد پڑھنے تو بچہ سامنے سویا رہتا ہے اور الگ ان کو سلانے کی جگہ نہیں، لیکن اس گھر میں تہجد گزار رہ رہی ہیں۔ الحمدللہ ایسے گھر بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں جس گھر میں عبادت گزار لوگ رہتے ہیں۔ عبادت سے گھر رونق والا ہوتا ہے، عبادت سے گھر پر نور ہوتا ہے۔ آدمی گھر بڑا بنا لے، بہت سارے اس میں سجاوٹ کا کام کرا لے، لیکن اس گھر کے اندر نافرمانی اگر ہوتی ہے، اللہ رسول کی فرما برداری اگر نہیں ہوتی ہے، تو وہ گھر بظاہر بہت ساری لائٹنگ کے بعد، بہت ساری سجاوٹ کے بعد بھی وہ رونق اس گھر میں نہیں ہے جو رونق اس گھر میں ہے جس گھر میں بہت ساری دنیاوی سجاوٹ تو نہیں ہے، لیکن اس گھر میں سجدے ہوتے ہیں، اس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، اس گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہیں۔ وہ گھر جو ہے وہ صرف دنیا ہی میں پر نور اور پر رونق نہیں ہے، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی جب اس گھر کو دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر تارے جیسا چمکتا دکھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کرم فرمائے۔ آئیے مسئلے کی طرف آتے ہیں، جواب پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ سورۃ مسئولہ میں جو آپ نے سوال کیا ہے، چونکہ گھر چھوٹا ہے تو اس میں تنگی کی بنا پر آپ اس طریقے سے سامنے اگر بچہ سویا ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ سامنے بچہ ہے، آپ اسی طرف سجدہ کر رہے ہیں، قبلے کی طرف ہی بچہ ہے، آپ اس طرف سجدہ کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سونے والے کا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو۔ جو بچہ سو رہا ہے، بچے کا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو، بچے کی پیٹھ آپ کی طرف ہو جائے، یعنی بچے کو ایسا لیٹائیں کہ وہ اس کا چہرہ اس طرف ہو، قبلے کی طرف ہو جائے، آپ اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہو، یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تاہم اگر بے دھیانی میں تہجد کا وقت ہے اور پھر یہ کہ آپ تہجد کے لیے شروع ہو گئے اور بچہ بھی وہیں پر آپ نے اس کو چہرہ پلٹا دیا تھا لیکن نیند میں وہ پلٹ گیا، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کچھ اگر ہو جاتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس کے لیے بے فکر رہیے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھے، اگر سامنے کوئی سو رہا ہو تو اس کا چہرہ نمازی کی طرف نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ ہو جائے تو چل جائے گا۔ جیسے مسجدوں میں نماز ہوتی ہے تو مسجدوں میں جب نماز ہوتی ہے تو کئی صفیں جب رہتی ہیں تو سامنے آدمی تو ہوتا ہے، ایک صف ہے، دوسرے صف ہے، دوسرے صف والے کے سامنے تو لوگ ہی ہوتے ہیں نا، سب لوگ ہوتے تو ہیں لیکن ان کی پیٹھ ہوتی ہے، چہرہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہی بہتر طریقہ ہے کہ اگر کوئی سامنے سو رہا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے اور دیوار قبلہ کے درمیان میں اس طرح سامنے لیٹی رہتی تھی جیسے جنازہ سامنے رکھا جاتا ہے، بس جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھ کو بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ اس طرح ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی سیدہ عائشہ سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آقا کریم علیہ السلام وہاں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو یہ حرج نہیں ہے، درست طریقہ ہے، یہ ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا بس دھیان رکھنا چاہیے کہ سامنے جو سوئے ہیں ان کا چہرہ آپ کی طرف نہیں ہو، ان کی پیٹھ ہو، سر ہو، یہ چل جائے گا۔ اللہ کریم آپ کی تہجد کی نماز کو قبول فرمائے، آپ کے صدقے ہماری نمازیں بھی قبول فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔